اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ کل اس سورت کے بارے میں ایک بات عرض کرنی تھی، وہ یہ کہ اس سورہ شریفہ میں 3 مضامین کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے بیان فرمایا ہے۔ 3 مضامین اصل میں اس سورت کا بنیادی موضوع ہے، بنیادی مضمون ہے، اور وہ 3 مضامین یہ ہے: توحید، رسالت، آخرت۔ قرآن پاک کے اندر بہت سی صورتوں میں اسی 3 مضامین پر شدت کے ساتھ زور دیا گیا ہے۔ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے سوال کیجئے کہ زمین و آسمان کا خالق و مالک کون ہے، تو وہ کہیں گے اللہ۔ تو اللہ کے ماننے میں وہ تو بالکل مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور آج بھی اللہ کو مانتے وہ کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں، لیکن اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ اللہ کے ساتھ بہت سارے معبودان باطل کو وہ شریک ٹھہراتے۔ ان کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے، قرآن کے اندر بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کا ایک خدا کیسا ہو سکتا ہے۔ زمین و آسمان، اس قدر اتنی بڑی کائنات، اس قدر وسیع زمین اور آسمان، پہاڑ، دریا، نالے، ساری چیزوں کو چلانے کے لیے ایک خدا کیسا کافی ہو سکتا ہے۔ ان کو اس بات پر تعجب تھا کہ ایک خدا نہیں بلکہ اس کے ساتھ اور دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ جیسا کہ دنیا کی حکومتوں کو چلانے کے لیے بہت سارے شعبے ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، وزیر خزانہ، وزیر دفاع، وزیر خارجہ، اسی طریقے سے دوسرے شعبے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ بھی کہتے تھے اولاد دینے کا الگ خدا، بارش برسانے کا الگ خدا، رزق دینے کا الگ خدا، ساری چیزوں کے الگ الگ خدا وہ مانتے تھے۔ رات کا خدا الگ، دن کا خدا الگ، سورج کو بھی خدا مانتے تھے، چاند کو بھی خدا مانتے تھے، پانی کو بھی خدا مانتے تھے، اور اسی طریقے سے درختوں کو بھی خدا مانتے تھے۔ ساری دنیا کی چیزوں کو وہ لوگ خدا مانتے تھے، اور ابھی بھی مانتے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ 36 کروڑ ان کے خدا ہیں، اور ہر زمانے میں ان کے خداؤں کی شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ان کے بتوں کی شکلیں، صورتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، الگ الگ خدا۔ تو اس صورت کے اندر اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، جیسا کہ ابھی آگے جو میں نے آیت پڑھی ہے اور اس کے بعد کی آیتیں آئیں گی، ان آیتوں کے اندر اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور اس صورت کے اندر دلائل کے ذریعے اس کو ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اگر کائنات کے کئی خدا ہوتے تو یہ کائنات صحیح سالم نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک مسجد کے 2 صدر نہیں ہو سکتے، ایک کمیٹی کے 2 صدر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے ایک ملک کے 2 وزیر اعظم، یہ 2 صدر نہیں ہو سکتے۔ جب دنیا کے اندر یہ معمول ہے کہ ایک ہی صدر ہونا چاہیے، کمیٹی کا ایک ہی صدر ہو، ایک ہی ناظم ہو، ایک ہی وزیر اعظم ہو، اگر خدا تعالیٰ کئی ہوتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں، ایک ہی خدا ہے۔ اگر کافروں کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں لَوْ كَانَ آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر کائنات کے اندر، کائنات کے بنانے والے کئی ہوتے تو یہ زمین آسمان صحیح سالم نہیں رہ سکتے تھے، زمین آسمان کے اندر فساد پھیل جاتا تھا۔ ایک خدا چاہتا کہ اس وقت رات ہو، دوسرا چاہتا نہیں دن ہونا چاہیے۔ ایک خدا چاہتا فلاں آدمی کو غریب بنانا ہے، دوسرا خدا چاہتا کہ نہیں اس کو مالدار بنانا ہے۔ ایک خدا چاہتا کہ نہیں میں فلاں آدمی کو بیٹا ہی بیٹا دینا ہے، دوسرا خدا چاہتا نہیں اس کو بیٹی ہی بیٹی دینی ہے۔ ایک خدا چاہتا اس کو اولاد نہیں دینا ہے، دوسرا خدا چاہتا نہیں اس کو اولاد دینا ہے۔
تو اس طریقے سے ہر چیز کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا، اور اختلاف کا نتیجہ یہ ہوتا کہ لڑائی ہوتی۔ اب جو لڑائی میں جو جیتتا وہ خدا ہو جاتا، جو ہارتا وہ خدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو عقل کے اعتبار سے بھی یہ بات بالکل بعید ہے، خلاف عقل یہ بات ہے کہ دنیا کا بنانے والا ایک ہی ہو سکتا ہے۔ ایک سے زیادہ اگر خدا ہو تو یہ آسمان اتنا بڑا، یہ زمین، یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، یہ صحیح سالم نہ چلتا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقل کے اعتبار سے بھی دیکھیے انسان کو عقل دیا ہے، تو عقل کے اعتبار سے بھی انسان سمجھ سکتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے اس سورۃ شریفہ کا اہم مضمون؟ رسالت۔ وہ لوگ خدا کو کسی نہ کسی شکل میں مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں، لیکن وہ لوگ رسول کو نہیں مانتے تھے۔ رسول کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ کو ابھی ایک بات یاد آئی۔ ایک زمانے میں اب سے تقریباً 200 سال پہلے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کی آزادی کے رہنما گزرے ہیں، انہوں نے سکھوں سے لڑائی کی، انگریزوں سے لڑائی کی، اور انہوں نے جماعتیں بنائیں انگریزوں سے لڑنے کے لیے، سکھوں سے لڑنے کے لیے۔ اس زمانے میں سکھوں نے بڑے مظالم کیے تھے، اور مسجدوں کو، لاہور کی مسجد کو انہوں نے استبر بنا دیا تھا، گھوڑے گائے وغیرہ باندھتے تھے، بدکاری اور برائی ہوتی تھی مسجدوں میں، تو مسجدوں کی شان کے خلاف کام کرتے تھے۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ تو ایک مرتبہ یہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے گئے، تو ایک جو ہے پنڈت ملا، پنڈت سے ان کی بات چیت ہوئی خدا کے بارے میں، رسول کے بارے میں۔ تو وہ کہنے لگا پنڈت کو، میں تو خدا کو مانتا ہوں لیکن اس کے ساتھ شریک کو بھی مانتا ہوں، لیکن ایک خدا نہیں مانتا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں رسول کو ماننا ضروری نہیں سمجھتا۔ میں رسول کو نہیں مانتا، بغیر رسول کے میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہوں، جنت کا مستحق ہو سکتا ہوں، جو اس کی زبان میں تھی وہ کہہ رہا تھا۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف یوں اشارہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اشارے پر ایک پیالہ آیا، آسمان سے ایک پیالہ، غیب سے پیالہ نمودار ہوا۔ اس پیالے میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی کاٹ کر خون نکالا، خون نکال کر کے پیالے میں رکھا، اور اس کے بعد اس پیالے کو زمین کے اندر دفنا دیا۔ وہ جو پنڈت تھا، پنڈت نے بھی یہی کام کیا، مجاہدہ کر کے اور جو محنت کر کے، مشقت کر کے، اس کے اندر بھی یہ کمال پیدا ہوا تھا۔ تو اس نے بھی اشارہ کیا تو اس کے ہاتھ میں بھی پیالہ آیا، اس نے بھی انگلی کاٹی اور کاٹ کر کے خون نکال کر اس کے اندر رکھا، اور رکھ کر کے پیالے کو زمین کے اندر دفنا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے زمین سے اس پیالے کو نکالا۔ جب نکالا تو وہ جو خون انہوں نے ڈالا تھا، وہ خون نہایت خوشبودار، بہت ہی بہترین خوشبو کے ساتھ وہ خون جو تھا وہ بدل گیا، اور پنڈت نے جو پیالہ نکالا تو اس کے اندر نہایت ہی بدبودار خون بن گیا۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو تمہارا ہمارا یہ حال ہے، تمہاری ہماری یہ مثال ہے۔ زمین کے اوپر تم تو کہتے ہو کہ اللہ تک ڈائریکٹ میں پہنچ جاؤں گا، رسول کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں تو تمہارا دیکھو یہ حال ہوا کہ تمہارے پیالے میں تم نے خون ڈالا، وہ بدبودار بن گیا، میں نے ڈالا تو خوشبودار بن گیا۔ اسی طریقے سے آخرت جب آئے گی تو آخرت میں تمہارا عمل نہایت ہی بدبودار بن کر کے آئے گا، اور میرا عمل نہایت ہی خوشبودار بن کے آئے گا۔ وہاں تم کو معلوم ہوگا کہ نبی کی ضرورت تھی یا نہیں تھی۔ تم نبی کی رسالت کا انکار کرتے ہو، یہاں تم کہتے ہو ضرورت نہیں ہے، لیکن آخرت میں جب قیامت کا دن آئے گا وہاں پتہ چلے گا کہ نبی کی، رسول کی ضرورت تھی یا نہیں تھی۔ تو وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے کسی نہ کسی صورت میں، لیکن اللہ کے ساتھ رسول کی ضرورت وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ کیا ضرورت سے سمجھتے تھے؟ ضرورت نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں، یہ بہت ہی جو ہے مشہور واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے اندر عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ حدیبیہ کے پاس ٹھہر کر کے کافروں نے کہا کہ آپ کو عمرہ کرنے کے لیے مکہ نہیں داخل ہونے دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر دب کر جھک کر صلح کی۔ صلح نامہ جب لکھا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ صلح نامہ لکھو۔ صلح نامہ میں پہلی جو بات لکھی گئی وہ یہ
یہ لکھو یہ سورہ نامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لکھا جا رہا. تو کافروں کی طرف سے جو آدمی آیا تھا نمائندہ بن کر، اس نے کہا ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، رسول اگر مانتے تو ہمارا آپ کا اختلاف ہی نہیں ہوتا. اصل میں تو اختلاف رسول کے ماننے نہ ماننے میں ہے. خدا کو تو ہم کسی صورت میں مانتے ہیں، لیکن آپ کو نبی اور رسول نہیں مانتے. تو آپ محمد الرسول اللہ کے بجائے آپ محمد ابن عبداللہ لکھیے. محمد رسول اللہ لکھیں گے تو ہمارے آپ کے درمیان صلح نہیں ہوگی. محمد ابن عبداللہ لکھیے تو صلح ہو سکتی ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ کاٹ کر کے اس کی جگہ پر محمد ابن عبداللہ لکھ دو. تو حضرت علی نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، محمد رسول اللہ کو کاٹ کر میں وہاں پر محمد ابن عبداللہ نہیں لکھ سکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں پر لکھا ہے محمد رسول اللہ؟ اس کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا اور وہاں پر محمد ابن عبداللہ لکھ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے یہ مانے نہ مانے. ان کے ماننے نہ ماننے سے میری رسالت میں، میری نبوت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں. تو وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو کسی نہ کسی شکل میں مانتے تھے، لیکن نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے. اسی طریقے سے آخرت کا مضمون بھی اس سورہ شریفہ کے اندر بیان کیا گیا ہے. دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، کھا رہے پی رہے، لین دین، معاملات، معاشرت، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مرنا ہے، مر کر کے اٹھنا ہے اور وہاں جا کر کے قیامت کے دن ان ساری چیزوں کا حساب کتاب دینا ہے. لیکن یہ کفار کا عقیدہ یہ ہے کھانا پینا جو کچھ کرنا ہے کر لو دنیا کے اندر، آخرت کا تصور ان کے یہاں نہیں ہے. آخرت کا مطلب قیامت کے دن. قیامت کے دن آئے گا، نام اعمال میں برائی کا اور نیکیوں کا وزن کیا جائے گا. نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا تو کامیاب ہوگا، نیکیوں کا وزن ہلکا ہوگا تو وہ ناکام ہوگا. تو یہ ہمارا اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمیں حساب کتاب دینا ہے. آخرت کے اندر ہماری پیشی ہوگی، ہمارے نام اعمال میں ہماری نیکیاں برائیاں توڑی جائیں گی. لیکن کافر لوگوں کا عقیدہ یہ تھا آخرت کا کوئی تصور نہیں، ہم مر گئے تو مر گئے، مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مٹی کو پھر سے دوبارہ کیسا پیدا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر اس کا جواب دیا ہے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ تم کو پانی کے چند قطروں سے وجود بخشا، تم کو بنایا، پانی کے چند قطروں پر تمہاری شکل بنائی، تمہاری ناک بنائی، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارے کان بنائے، تمہارے ہاتھ بنائے، تمہارے پیر بنائے، دل و دماغ بنائے، ساری چیزیں بنائی. جو خدا پانی کے چند قطروں سے انسانی وجود بخشنے پر قادر ہے تو کیا وہ خدا دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بالضرور وہ خدا دوبارہ پیدا کرے گا اور اس پر قادر ہے. پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوبارہ اٹھانے پر بھی اور دوبارہ تم کو بنانے پر بھی قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو بنائیں گے اور وہاں جا کر یہ حساب کتاب دینا ہے. تو کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو کچھ کرنا ہے نہیں، وہاں جا کر یہ حساب کتاب دینا ہے. تو اس سورہ شریفہ کے اندر انہی تین مضامین کو شدت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اس کے لیے دلائل قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور اکیلا اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر چارے کار نہیں. اگر رسول کو درمیان سے نکال دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا، ہم کیسا پڑھ سکتے ہیں؟ روزے کو فرض کیا، ہم کو کیا پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے روزہ رکھنا، کس طریقے سے نماز پڑھنا، کس طرح حج کرنا، کس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں ہمیں بتائیں اور نبی کے ذریعے یہ ساری چیزیں معلوم ہوئیں. نبی کو درمیان سے نکال دیا جائے ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. اسی طریقے سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے آخرت بھی آنے والی ہے، دنیا نہیں ہے صرف بلکہ آخرت بھی آنے والی ہے، وہاں بھی حساب کتاب ہم کو دینا ہے. تو یہ تین مضامین کر بیان نہیں کیے گئے تھے. انشاءاللہ جو آیت پڑھی گئی ہے آیت نمبر 3 اس کو انشاءاللہ کر بیان کیا جائے گا. اسی آیت کریمہ کے اندر
اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود کی دلیل بیان کی گئی ہے